بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، مختلف خبروں کے ساتھ آج لاہور سے۔ ناظرین، ایک طرف تو مغرب ادھر تباہی کرنا چاہ رہا ہے، یوکرین میں حالات خراب کر کے امریکہ رشیا کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ چین پہلے ہی امریکہ کو وارن کر چکا ہے کہ اگر اس نے اس ریجن میں امن تباہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اب غیر ملکی ذرائع ابلاغ کم و بیشتر 1 درجن کے قریب مختلف اداروں نے رپورٹس دی ہے کہ یوکرین پر حالات خراب کر کے روس کسی بھی وقت فروری کے فرسٹ ویک میں یوکرین پہ حملہ کر سکتا ہے، جس کے لیے رشیا اپنے ہی ملک میں حالات خراب کرائے گا، اور اس کے لیے اس نے اپنے شوٹر ملکی حالات تباہ کرنے کے لیے بھیجے اور یوکرین کو لگائے گا۔ کہا جا رہا ہے ساری سازش کے پیچھے خود امریکہ ہے، اور وہ کیونکہ وہ پہلے چین کے خلاف یہ سازشیں کرتا رہا، اب دنیا کا امن تباہ کرنے کے لیے امریکہ جنگی راستوں پر۔ یاد رکھیں کہ ماضی میں امریکہ نے شام، عراق اور مختلف افغانستان سمیت دیگر ممالک میں امن کے نام پر آ کر جو تباہی پھیلائی، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ جبکہ اب رشیا نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر امریکہ ان سازشوں سے، ان دہشت گردانہ سوچ سے باز نہ آیا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف بھارت دنیا بھر میں اقلیت کے لیے سب سے زیادہ غیر محفوظ ملک بن چکا ہے۔ مسلمانوں کی نسل کشی کی جو وارداتیں وہاں کی جا رہی ہے، اب مغرب کے ذرائع ابلاغ ہی انہیں شاید سرخیوں میں ڈال رہے ہیں کہ بھارت اس وقت مسلمانوں کی نسل کشی میں 8 مراحل طے کر چکا ہے، اور ادھر کوئی بھی اقلیت مشہور نہیں۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے کہ امریکہ اس دنیا میں امن کا تباہ کرنے کے لیے کبھی اسرائیل کو استعمال کرتا ہے، کبھی وہ بھارت کو استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اس ریجن میں اکانومی میں چین کا مقابلہ نہ کرنے کے بعد جنگی حالات پیدا کرتا ہے اور اپنا سامان بیچنے کی کوشش کرتا ہے، جسے امریکی ذرائع ابلاغ اور انہی کے تھنک ٹینکوں نے بے نقاب کر دیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ منی بجٹ کی منظوری کے بعد اپوزیشن جماعت بالکل غنودگی میں چلے گئی۔ اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان کو اپوزیشن جماعتیں دھرنے سے نہیں گرا سکتی۔ اب جو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو اور پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو، ان کا یقین ہے کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں 2 خرابیاں ہوئی ہیں کہ ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان جو پہلے استعفوں کی بار بار تاکید کرتے تھے کہ اپوزیشن جماعتیں پہلے استعفے دیں پھر لانگ مارچ اور دھرنا کریں گے، جیسے ہی انہیں کیک میں اپنا حصہ کے پی کے خیبر پختونخوا میں 4 یا 5 ناظمین کی شکل میں ملا تو وہ استعفوں سے پیچھے ہٹ گئے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں گے، ماں سوائے کہ آنے والے 5 مہینوں میں کوئی اپنی بڑی غلطی نہ کر لیں۔ اب عمران خان کے لیے اپوزیشن نے میدان بالکل صاف کر دیا، اور رسماً سا لانگ مارچ کریں گے، اور عدم اعتماد کی دعوے بھی دم توڑ چکے ہیں، اور اس غبارے سے بھی ہوا نکل چکی ہے۔ اسی لیے وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک بلند دعویٰ کر دیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں اب -4 شریف ہو چکے ہیں، یعنی کہ نواز شریف اور مریم کو تو ہائی کورٹ سزا دے چکی تھی۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف جو طاقتور حلقوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کا بھی الیکشن میں کوئی چانس نہیں، جبکہ یہ ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں کسی بھی سطح پر کسی کے ساتھ بھی، تو وہ ہو رہے ہیں 2023 کے الیکشن میں۔ یقیناً وہ 2022 کے الیکشن میں اس وقت کوئی بڑے امیدوار نہیں ہیں، لیکن پی ڈی ایم نے اور اپوزیشن جماعتوں نے اپنے کارکنوں کا خون گرم کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے، اور بظاہر وزیر اعظم کے لیے حالات خاصے شفاف نظر آ رہے ہیں، اور اگر وزیر اعظم کی حکمت عملی اور دانش مندی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو 2023 کے الیکشن بھی بہت زیادہ عمران خان کی فیور میں، یعنی کہ پی ٹی آئی پاکستان طریقے انصاف کی چلے جائیں گے۔ ناظرین، امریکہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ روس بہت جلد یوکرین پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے حکمت عملی اپنا لی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے اس سے پہلے ایک اور رپورٹ جاری کی تھی، ان کے ایک ڈین نے، کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی جس وحشیانہ طریقے سے کی جا رہی ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے مطابق غیر ملکی رپورٹ
اور ان کا ایک اور ادارہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ دعویٰ وہ کرتے ہیں جسٹس فار آل سمیت امریکی مختلف رپورٹوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے 8 مراحل طے کر لیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں نہ صرف مسلمان کو بہت تیزی سے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، انہیں خاتمہ کیا جا رہا ہے، بلکہ دیگر اقلیت جماعتیں بھی بھارت میں اس وقت غیر محفوظ ہیں اور بھارت ان کو تیزی سے ختم کر رہا ہے، اور اس میں ہندوازم کا مودی کا ویژن بھارت کی تباہی کے دہانے پہ ہے۔ اسی لیے بھارت میں اس وقت 5 سے زیادہ علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن نریندر مودی اقلیت کی خصوصاً مسلمانوں کی نسل کشی کو بہت زیادہ ہوا دے رہا ہے، اور اس پہ RSS کے گنڈے اور دیگر طریقہ کار استعمال کر رہا ہے۔ مختلف غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی مختلف رپورٹس میں ہر طرف خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ نے ماضی میں کئی ممالک میں شام، لیبیا، عراق، افغانستان اور دیگر کئی ممالک میں وہاں کا جا کے ان پر الزام لگا کے ایران سمیت تباہی کے پہاڑ کھڑے کی اور اپنا اسلحہ بیچا۔ اب وہ ایک نئی چال چل رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس حملہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ اپنی ایک غیر ملکی رپورٹ میں جسے شائع کیا، انہوں نے کہا روس نے اپنے ہی ملک میں اپنے ہی ماہر شوٹر حملہ آوروں کو مختلف جگہوں پر تربیت یافتہ تعینات کر دیے ہیں، جو یوکرین میں روس کے اہم لوگوں کو نشانہ بنائیں گے، اور روس اس چیز کو بہانہ بنا کر اس نے کہا ہے کہ رشیا نے اپنے ماہر تربیت یافتہ شوٹر جو مختلف روپ میں بھیس بدل کر روس کا امن تباہ کریں گے اور ان کی حساس امارات کو سمیت اہم شخصیات کو نشانہ بنائیں گے، جس پر روس کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ یہ ساری اس کے تانے بانے پیچھے امریکہ سے بنے جا رہے ہیں۔ پہلے امریکہ نے اسرائیل کے ذریعے فلسطین پر حملہ کروایا، اور وہاں ہر 5-10 سال بعد حملہ کرا کر وہاں جو ترقی کی جاتی ہے اسے سبوتاژ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خود افغانستان میں امریکہ UNO کی فوجوں کے ہمراہ رہا اور 20 سال اس کو تباہ کیا اور آخر رات کے اندھیرے میں بھاگ گیا۔ ناظرین، سلسلے میں روس کے پریزیڈنٹ رشیا نے واضح طور پر کہا مغرب وعدہ خلافی اور دنیا کا امن تباہ کرنے سے نت نئی سازشوں سے باز رہے۔ اس دفعہ ہم کسی بھی اپنے اور نئی سازشیں بند کر دیں، ورنہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا یوکرین کو بہانہ بنا کر امریکہ جو قتل و غارت کا نیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے اس کو اجازت نہیں جائے گی، اور رشیا اپنے ملک کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا نے اپنی کمانڈو فوج تمام اہم اکوپمنٹ یوکرین کے بارڈر پہ لگا دیے ہیں۔ جیسے ہی امریکہ اگر کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرے اور ادھر روس میں امن تباہ کرنے کے لیے خانہ جنگی کی طرف لے جائے، تو رشیا اس کا بھرپور جواب دے گا، جس کو بہانہ بنا کر امریکہ اپنی فوجیں یوکرین میں اور اپنی سمندری حدود میں پہلے ہی داخل کر چکا ہے کہ تاکہ وہ رشیا کے ساتھ جنگ کر سکے۔ رشیا پریزیڈنٹ نے اس سلسلے میں امریکہ کو واضح کیا کہ یوکرین کی بارڈر رشیا کے ساتھ لگتا ہے، اور امریکہ اس قسم کی شرارتوں سے باز رہے۔ کبھی وہ روسیا میں خودکش حملے کرا کر، دہشت گردی کرا کر یوکرین اور بھارت اور رشیا کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے، اور اب اس سازشیں کر کے سمندری حدود میں جو اس نے اپنے جہاز تعینات کیے ہیں، جو اکوپمنٹ تعینات کیا ہے، اگر اس نے نہ لیا تو رشیا کسی بھی وقت اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے یوکرین جسے استعمال کر کے امریکہ دنیا کا امن تباہ کرنا چاہ رہا ہے، اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو پھر آنے والے دنوں میں اس ریجن میں جنگ بڑھتی ہوئی دیگر ممالک میں بھی جا سکتی ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک آلریڈی مختلف طریقوں پر چین اور رشیا پر عدم اعتماد کر چکے ہیں اور دھمکیاں دے چکے ہیں۔ اس سلسلے میں چین نے کچھ عرصہ قبل یورپی ممالک اور امریکہ کو وارننگ دی تھی کہ آپ پر رشیا اور چین کے امن تباہ کرنے کے لیے مختلف جو سازشیں کنسپریسی کر رہے ہیں ان سے باز رہے۔ چین اس وقت دنیا میں کسی بھی صورت جنگ نہیں چاہتا، کیونکہ وہ 2030 میں اکانومی سپر پاور بن جائے گا اور امریکہ اس سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ امریکہ کی کرونا کی وجہ سے اکانومی زمین بہت ہو چکی ہے اور امریکہ نہیں چاہتا کہ چین دنیا کی معاشی سپر پاور بنے، اس لیے چین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کبھی وہ بھارت کو
لداخ میں استعمال کرتا ہے، اور پچھلے کچھ عرصہ قبل چینی فوج نے لداخ میں بھارتی فوجیوں کو مار مار کے دمبا بنا دیا تھا اور وہ اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد ابھی چین کے حالات، چین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا جب اس نے بھارت کو مختلف ردوں پر جواب دیا، اور چین بھارت کا کافی حصہ چین نے اپنے قبضے میں لے لیا، تو اب یوکرین کے ذریعے امریکہ رشیا کو تنگ کرنے کے لیے مختلف سازشوں کر کے وہاں کا امن تباہ کر رہا ہے، جس پر رشیا نے واضح طور پر کہا کہ اگر چند دنوں میں رشیا کو تباہ کرنے کے لیے امریکن سازشیں اور یوکرین کو استعمال کیا گیا اور سمندری حدود کی وائلیشن کی گئی، تو رشیا اپنے تحفظ کے لیے، اس سلسلے میں امریکہ بھی یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ فروری کے پہلے مہینے میں رشیا یوکرین پر حملہ کرے گا اور دنیا اس پر محفوظ نہیں رہے گی، جس پر انہوں نے اپنے ساتھ یورپی یونین کو بھی بلایا ہے۔ رشیا کے پریزیڈنٹ نے اس سلسلے میں اپنے رشیا میڈیا کے مطابق کہا کہ اگر امریکہ ان سازشوں سے باز نہ آیا تو یوکرین اگر اس کا حصہ بنتا رہا تو رشیا ایسی مثال بنا دے گا کہ امریکہ کسی اور دوسرے ملک میں انٹرفیرنس کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یاد رکھیں کہ امریکن نے یہ الزام لگایا، رشیا پر الزام لگایا کہ رشیا نے اپنے ملک میں اپنے تربیت یافتہ ماہر نشانہ بند داخل کیے ہیں، جبکہ یوکرین کے ذریعے بھارت کا رشیا کا امن تباہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھارت بھی ان کی مدد کر رہا ہے، اور اس میں سلسلے میں مغربی ممالک نے بھی امریکہ کا مغرب کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں چین پہلے ہی مغرب کو وارننگ دے چکا ہے کہ وہ چین کے ساتھ معاشی ترقی کے میدان پر آ کر مقابلہ کرے، نہ یہ کہ کسی دوسرے ملک پہ حملہ کر کے ان کا امن تباہ کر کے اس پہ قبضہ کر کے جنگ مسلط کر کے اور ان کی اکانومی کو تباہ کر کے کھنڈرات بنا کر ان پہ قبضہ کیا جائے۔ لیکن امریکن تھنک ٹینک ان حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ان کا غیر ملکیہ میڈیا اور خود امریکن تھنک ٹینک نے اپنے اس پینٹاگون کی اس پالیسی کو ترک کیا ہے کہ اب امریکہ کو دنیا میں جنگ کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے قبضہ کرنے کی بجائے معاشی ترقی کی طرف جانا ہوگا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس وقت یوکرین اور رشیا والے ایشو میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے اور کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جس سے رشیا کو بیک فٹ بھیج سکے، جبکہ رشیا اس سلسلے میں ہر قسم کی تیاری ہے۔ اس سے پہلے امریکہ یہ سازش چین کے خلاف کر چکا تھا، جسے بھارت کو استعمال کر کے جو چین کے علاقے تھے لداخ اور جہاں ان کا دریا تھا تبت، وہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو چین کی بھرپور بروقت کارروائی پر، ان کی فوج کی ایکٹیویٹی پر جب وہ بھاگے تو اس پر چین نے بہت سارا حصے پر قبضہ کر لیا اور بھارتی فوج کو جوتے اتار کر بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس سے امریکہ دنیا کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہے، جبکہ اب ماضی کی طرح اسے 25-30 سال پہلے جن ممالک میں وہ جاتا تھا ان کا امن تباہ کرتا تھا، بعد میں اپنی فوجیں بھیجتا تھا، اپنا اسلحہ بھیجتا تھا، اب چین اور رشیا اس کے لیے بڑی دیوار ہے۔ جبکہ بھارت کو اس نے جب بھی استعمال کیا تو پاکستان کی فوج نے دلیرانہ طور پر ایسا جواب دیا کہ بھارت اب چھپے چھپائے ایل او سی پر کبھی کبھار فائرنگ کرتا ہے، یا افغانستان کے لیے پاکستان کا امن تباہ کرتا ہے، لیکن پاک فوج کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہونے پر اور آئی ایس آئی کی انٹیلیجنس رپورٹس بر وقت ملنے پر، پاک فوج کے جواب دینے پر امریکہ آج کل خاصا بکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں ہونے والی آئی ایم ایف کی سخت شرائط امریکہ کی شرارت ہے، اور فیڈ اپ میں پاکستان کی تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود فیڈ اپ پہ نام نہیں نکالا جا رہا، اور اب امریکہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے بیرونی پابندیاں لگوانا چاہتا ہے تاکہ پاکستان چین کا ساتھ چھوڑ کر، جو کہ وزیر اعظم پاکستان جو چین میں ایک پوری دنیا کی گیمز کروائی جا رہی ہیں اس کا امریکہ اور مغرب نے بائیکاٹ کیا ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بیجنگ میں ہونے والی کھیل کی تقریبات میں وہ شرکت کریں گے اور وہاں جا کر چین کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر کے کرکٹ کو، گیموں کو، کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے دنیا میں امن کا پیغام دیں گے۔